بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بیضاوی شریف کی ایک عبارت اور اس پر محشی کی تھوڑی سی عبارت کی توضیح طلب کی گئی ہے۔ وہ عبارت وہاں ہے جہاں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ اللہ اسم جلالت کی اصل کی تحقیقات بیان فرمائیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اقوال بیان کیے، ان میں سے ایک قول یہ بیان کیا، فرمایا قیل اصلہ لاہ، اس کی اصل لاہن ہے۔ لاہن لاہ یلیہ لیہن اور لاہن کا مصدر ہے۔ لاہ یلیہ لیہن لاہن، یہ اس کی گردان آتی ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ فرمایا اذا احتجب وارتفع، لاہ فعل تب بولا جاتا ہے جب احتجب استعمال کرنا ہو یا ارتفع استعمال کرنا ہو۔ جب کوئی شے چھپ جائے یا بلند ہو جائے تو وہاں پر لاہ یلیہ فعل استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کی بڑی آسان بات تھی۔ اتنی بات قاضی بیضاوی کی بالکل کلیئر ہے۔ مسئلہ یہاں ہوا کہ قاضی بیضاوی نے وجہ مناسبت بیان کرنے کی کوشش کی۔ قاضی بیضاوی نے کہا کہ لاہن سے جب ہم لفظ اللہ اسم جلالت کو بنائیں گے تو اس بنانے میں مناسبت کیا ہوگی؟ فرمایا لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَحْجُوبٌ عَنْ إِدْرَاكِ الْأَبْصَارِ، اللہ تبارک و تعالی محجوب ہے ابصار کے ادراک سے، نظر کے ادراک سے اللہ تعالی محجوب ہے۔ محشی نے یہاں پر اعتراض قائم کیا۔ اعتراض بنتا بھی ہے۔ اعتراض یہ بنتا ہے کہ جو محجوب ہوتا ہے وہ مقہور ہوتا ہے، وہ مغلوب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی غلبے اور کسی قہر سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ کس کی مجال جو اس کی ذات پر غلبہ پا سکے، اس کی ذات کو چھپا سکے، کس کی مجال ہے؟ محجوب مفعول کا صیغہ ہے، تو کہا محجوب مقہور ہوتا ہے، محجوب مغلوب ہوتا ہے۔ اور آسان کروں تو یوں کہہ لیں یہ اسم مفعول ہے۔ جو مفعول ہوتا ہے وہ منفعل ہوتا ہے، جو منفعل ہوتا ہے وہ اثر قبول کرتا ہے۔ کس کی مجال ہے؟ جو اس ذات پاک پر اپنا اثر جما سکے۔ نہیں ہو سکتا، وہ محجوب نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ اعتراض ویلڈ ہے محشی کا۔ محشی نے یہ کہا ہے کہ وہ محجوب نہیں ہو سکتا، مفعول کا صیغہ ہے، مفعول منفعل ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے مفعول پر۔ ذات پاک ہر طرح کے اثر سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے، لہذا ذات پاک کو محجوب نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اعتراض ہے۔ محشی نے دو کتابوں کا حاشیہ نقل کیا۔ ایک میں تو صرف یہ اعتراض تھا، کہا کہ یہاں پر محتجب کہنا چاہیے تھا۔ محتجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ محتجب اس میں فاعل ہے، اس پر مفعولیت نہیں آتی، اس پر انفعالی معنی نہیں آتا، اثر لینے والا معنی نہیں آتا۔ محتجب کہنا چاہیے تھا مفسر کو۔ مفسر نے، قاضی بیضاوی نے یہاں محجوب بولا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک حاشیہ یہ۔ اس کے ساتھ ہی محشی نے اسی حاشیے میں دوسری کتاب کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ قاضی کو بچا لیں۔ بچانے کا یہ صورت ہے کہ محجوب ان معنی میں کہ یہ منفعل ہے، یہ تو ذات پاک کے مناسب نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، جو پہلے اعتراض ہوا وہ ویلڈ ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من ورائی حجاب۔ شدت ظہور کی بنا پر رب کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میرے سامنے حجاب ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پاک کو متصف بالحجاب فرمایا۔ اچھا، پھر عربوں میں بھی محاورے رائج ہیں، بیننا و بین ھذا الامر حجاب ای ساتر۔ یہ جو معنی ہے کہ محجوب ہونا اثر لینا ہے، تو
اثر لیے بغیر بھی حجاب کا معنی لیا جا سکتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ کسی کے تاثیر کیے بغیر بھی کوئی ذات حجاب میں ہو سکتی ہے. لفظ رحمان اور رحیم کی جہاں گفتگو کریں گے قاضی بیضاوی، وہاں بھی مغضوب علیہم میں غضب کی جہاں بات کریں گے وہاں بھی قاضی بیضاوی دیگر مفسرین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ذات پاک کو جب ان صفات سے متصف مانا جاتا ہے تو ان صفات سے انفعالی معنی کی تجرید کر لی جاتی ہے. انفعالی معنی نہیں لیے جاتے، انتہا اور نتیجہ مراد لیا جاتا ہے. رحمت کا معنی ہے رقت قلب، نہیں مراد لی جاتی. رقت قلب کا نتیجہ ہے احسان و تفضل، وہ مراد لیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی حجاب میں محجوب میں انفعالی معنی نہیں مراد لیا جائے گا، محجوب ذو حجاب کے معنی میں ہوگا. محجوب ذو حجاب کے معنی میں ہوگا. کسی نے پردہ نہیں ڈالا، کسی کی طرف سے یہ محجوب نہیں ہوا، کسی کا مقہور اور مغلوب نہیں ہوا. یہ ذی حجاب ہے کہ اس کی ذات پاک شدت ظہور کی بنا پر اتنی ظاہر و باہر ہے کہ آنکھ اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے. کچھ چیزیں پردے میں جا کر محجوب ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں شدت ظہور کی وجہ سے بھی محجوب ہو جاتی ہیں، آنکھ ان کا ادراک کرنے سے بھی قاصر ہو جاتی ہے. تو اس کی ذات پاک ذو الحجاب ہے، من وراء حجاب. تو دوسرے محشی نے کہا کہ مصنف کی قاضی بیضاوی کی عبارت میں کوئی غبار نہیں، یہاں محجوب ذو الحجاب کے معنی میں ہے. عرب لوگ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. بیننا و بین ھذا الامر، حجاب ان کا مطلب وہ یہی لیتے ہیں کہ درمیان میں کوئی ساتر ہے، کوئی مانع ہے. تو اللہ تبارک و تعالی محجوب ہے کا بھی یہی مطلب ہے.